اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور منبع بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے ساتھی عطا فرمائے، ایسے مددگار اور معاون عطا فرمائے کہ جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ میں ہر حوالے سے بہترین خدمات سر انجام دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں تعریف فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین اسلام کے لیے ان کی غیرت اور حمیت، آپس میں ان کا پیار اور محبت، اور دین کے معاملے میں اطاعت اور فرما برداری، آپ سے وفا شعاری، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ بیان فرمائی ہیں۔ اور امت محمدیہ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم دیا ہے، صحابہ کرام کا ایمان، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا، آپ پہ ایمان لے کے آنا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار بنا دیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ اگر تم اس طرح کا ایمان لے کے آؤ، اگر تم اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری کرو جس طرح کا میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، پھر تم کامیاب رہو گے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا ایمان ایک معیار قرار دیا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے کیوں قرار دیا؟ صحابہ کے ایمان کو تمام امت مسلمہ کے لیے ایک معیار کیوں قرار دیا؟ اس حوالے سے چند باتیں آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے امت مسلمہ کے لوگو، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والو، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے۔ اگر تم میرے صحابہ جیسا، میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان لے کے آؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے ایمان کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک کسوٹی اور معیار قرار دیا کہ تم صحابہ کی طرح کا ایمان لے کے آؤ، جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، آپ کے ساتھ وفاداری کی، آپ کی اطاعت کی، اس طرح کا ایمان لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ بے شمار مواقع پہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمائش میں ڈالا، اور صحابہ کرام نے ان تمام آزمائشوں میں، ان امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، صحابہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، اور پھر ان کے دلوں میں تقوی بٹھا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی کے ساتھی وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ان کے دلوں میں تقوی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اس خوبی کی وجہ سے لہم مغفرۃ واجر عظیم،
ان کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ صحابہ کے ان آزمائشوں کی وجہ سے جب ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشکل ترین اوقات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان آزمائشوں میں بھی، پریشانیوں اور مشکلات میں بھی، تنگیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان بھی فرما دیا۔ اور صحابہ کرام کا ایمان اس لیے ہمارے لیے بھی معیار ہے کہ وہ کامیاب لوگ تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ چلا دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ میرے نبی کے ساتھی وہ ہیں، میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیں کہ یہ شخص، یہ افراد، یہ جماعت، یہ گروہ، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، ان کی رہنمائی اللہ رب العزت نے کی ہے، یہ کامیاب اور کامران لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی شخص جو مرضی کہتا رہے، دنیا والے اپنی زبانیں چلاتے رہیں، ان کے بارے میں بکواسات کرتے رہیں، ان کی شان اور عزت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی یہ کلام قرآن پاک سچی کتاب ہے، جس کے اندر اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب لوگ۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے مسلمانوں کے صحابہ کے لیے، اپنے نبی کے اصحاب کے لیے، مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں میں ایمان کو بٹھا دیا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے لیے نہ تو کفر پسند کیا ہے، نہ میں نے نافرمانی پسند کی ہے، نہ فسق و فجور پسند کیا ہے۔ یہ ہم معنی کچھ الفاظ ہیں، نہ تو میرے نبی کے صحابہ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں، نہ نبی کا انکار کر سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، نہ نبی کی نافرمانی کر سکتے ہیں، نہ وہ اعلان اعلان سب کے سامنے کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور نہ وہ چھپ کر پوشیدہ طور پر لوگوں سے ہٹ کر وہ گناہ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں اپنا ڈر بٹھا دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان بٹھا دیا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ایمان ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ لعلہم یرشدون اولئک ھم الراشدون۔ اللہ فرماتے ہیں آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھی تو وہ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، جو ہدایت پر ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فسق و فجور سے بچنے والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو جس طرح یہ صحابہ نے یہ اعمال کیے اس طرح کہ تم بھی کرو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے یہ معیار قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کی عدالت پہ ان بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے نبی کے سارے صحابہ وہ عادل ہیں۔ اصول حدیث کی روح سے عادل راوی کے اندر جو صفات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں
وہ تمام کے تمام صحابہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ میرے نبی کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی تان ہو یا جس پر کوئی جرح کی جا سکے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوا، کسی مسئلے کو سمجھنے میں اور اس کو آگے بیان کرنے میں اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا، اور اختلاف رائے پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ کسی شخص کو اللہ کے نبی کی بات سے، فرمان سے جو بات سمجھ آئی اس نے وہ بیان کر دی، دوسرے کو کوئی اور بات سمجھ آئی، یا ایک کو کوئی اور بات پہنچی ہے، دوسرے کو بیان کرنے والے نے کوئی اور بات بیان کر دی، اگر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو یہ کہنا کہ صحابہ کی بات کو چھوڑ دیں، کوئی اور کسی امام کا قول لے لیں، کسی تیسرے شخص کی بات کو لے لیں، نہیں میرے بھائیوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم، لوگوں میرے سارے کے سارے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس طرح رات کے وقت آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح میرے صحابہ اس کائنات کے لوگوں کے لیے چاند اور ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اختلاف ہو جائے میرے صحابہ میں سے کسی ایک بندے کی بات پہ عمل کر لو، تم کامیاب ٹھہرو۔ یعنی اختلاف کی صورت میں بھی صحابہ کی بات کو ماننا، ان میں سے کسی ایک کی رائے پر عمل کر لینا یہ بھی جائز ہے، اور آپ کے پاس دلیل ہے کہ میں صحابی کے عمل پہ عمل کر رہا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ایک بہت بڑا اس امت پہ احسان کہ یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ وہ جماعت ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنے سامنے خود تعلیم دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام دین اسلام کے امین ہیں، امانت دار ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، قرآن کی تفسیر سیکھی، قرآن سیکھا، قرآن کے علوم سیکھے، نبی کے فرامین سیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا، آپ کے اقوال کو سنا، ان کو لکھا، محفوظ کیا، اور پھر اس امت پہ یہ احسان کیا کہ وہ سارے کا سارا علم اسی طرح پوری امت کو آگے پھیلا دیا۔ صحابہ کرام نے علم کو چھپایا نہیں، اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ سارے کا سارا علم آگے منتقل کر دیا۔ اگر ہم اسی وجہ سے صحابہ کا ادب اور احترام کریں تو یہی ان کا بہت بڑا ایک احسان ہے اس امت پہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کی ساری باتیں، آپ کے سارے فرامین اور ہر چیز کو ہم تک منتقل کر دیا۔ اور اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کی عزت اور قدر کی جائے، اور نبی کے اصحاب کے پیروکار جو ائمہ کرام ہیں، علماء امت ہیں، ان کی بھی عزت اور قدر کرنا کہ وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھاتے ہیں، نبی کے دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کی بھی عزت اور قدر کرنا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کی عزت اور قدر کی جائے، اسی طرح علماء امت کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعلیم حاصل کرتے، قرآن کے اولین مخاطبین، وہ کوئی بات کرتے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، ان کے درمیان کوئی پریشانی آ جاتی، اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کے صحابہ کی پریشانی کو دیکھ کر، پیش آمدہ مسئلے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پہ قرآن پاک نازل فرما دیا۔ قرآن پاک کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ بیان فرمایا ہے، بڑا یہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، ذرا وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں، غور کر لیں، جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، عورت کی عزت اور اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام نے کس قدر عزت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، آگے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اوس بن ثابت نے مجھے ماں کہہ دیا ہے،
اور عربوں کے ہاں یہ قانون تھا زمانہ جاہلیت میں، جو بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا انتی علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، تو ماں تو انسان پہ حرام ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، تو جب اس نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیتا تو بیوی اس سے الگ ہو جاتی، جدا ہو جاتی، اس کا تعلق ختم ہو جاتا۔ یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، خود بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، تو اللہ کے ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب جوان تھی، مالدار تھی، تو اوس نے مجھ سے شادی کی، اب میری جوانی ختم ہو گئی، میرا مال بھی ختم ہو گیا، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا بچہ بھی ہے، اب اوس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر میں رہتی ہوں تو بڑھاپے کی عمر میں بچوں کی کفالت کیسے کروں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی میرے پاس یہی ہے کہ تو اب اس پہ حرام ہو چکی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے، اب تمہارے درمیان جدائی ہو چکی ہے، تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب تم اس کی بیوی نہیں رہی ہو۔ یہ پھر کہتی ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نہیں زندگی اکیلی گزار سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی نیا حکم نہیں آیا، یہ پرانا حکم یہی ہے جو پہلے سے چل رہا ہے کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بیوی ہمارے گھر سے نکلی، حضور کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، یہ حجرہ عائشہ سے نکلی، مسجد نبوی میں آ گئی اور آ کے اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی، اللہ سے کہا، اللہ کے حضور گریہ زاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ قرآن بنا کر نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے، جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ اللہ نے اس بی بی کی، اس صحابیہ کی فریاد کو سنا، اس کی پریشانی کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ قرآن نازل فرما دیا اور رہتی امت کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ آئندہ اگر امت محمدیہ میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کو اصطلاح میں مسئلہ زہار کہا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے، صلح کرنے سے پہلے 3 میں سے ایک کام کرے گا تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ صلح کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا، غلام آزاد کرے، پھر اپنی بیوی سے صلح کر لے، رجوع کر لے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا، اس میں ناغا نہیں ہے، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا، پھر صلح کر لے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیسری آپشن اللہ رب العزت نے یہ دی کہ پھر 60 مسکینوں کو، 60 لوگوں کو، 60 بندوں کو کھانا کھلائے گا، ان 60 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر یہ اپنی بیوی سے صلح کر لے گا، رجوع کر لے گا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، جو بلا وجہ اپنی بیوی کو تنگ کرے گا، جو بلا وجہ اس طرح کے اس قانون کو استعمال کرے گا تو پھر وہ یہ فدیہ دے گا، یہ جرمانہ ادا کرے گا، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے صلح کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحاب میں سے ایک عورت کی، ایک صحابیہ کی فریاد کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا
اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق قرآن پاک نازل فرما دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ افق میں ان پہ تہمت لگی، ان پہ ظالموں نے، منافقوں نے تہمت لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات میں سورہ نور کی 11 آیات نازل فرما دی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ نبی کے اصحاب کو کوئی پریشانی آئی، کوئی دکھ آیا، کوئی تکلیف اور مصیبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے نبی کے لیے رہنمائی نازل فرما دی۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، آپ کے اطاعت اور فرما برداری کرتے، اور اس اطاعت اور فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک سونے کا کنگن کڑا پہنا ہوا تھا۔ آج کے نوجوان بڑے شوق سے طرح طرح کی چیزیں گلے میں پہنتے ہیں، بازوؤں میں باندھتے ہیں، کسی نے کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے اور نبی کے صحابہ کا عمل بھی دیکھ لیجئے۔ یہ محبت ہے، یہ اطاعت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سنتے بھی جائیں، اگنور بھی کرتے جائیں اور عمل بھی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے، انہوں نے ایک کڑا یا انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے آگ کا کنگن پہنا دیں، تجھے آگ کی انگوٹھی پہنا دیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پہ اللہ رب العزت نے سونا حرام قرار دیا ہے، میری امت کے مرد سونا نہیں پہن سکتے۔ آپ نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی، وہ انگوٹھی وہیں پڑی ہے۔ ایک دوسرے صحابی نے اس کو کہا کہ آپ اس کو اٹھا لو، اس کو پکڑ لو، اس کو بیچ کر اپنے استعمال میں لے آنا۔ انہوں نے کہا میں اس چیز کو پکڑنا، اٹھانا، استعمال کرنا گوارا نہیں کرتا جس کو اللہ کے نبی نے نفرت سے پھینک دیا۔ تو یہ اس روایت میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں میں، اپنے گلے میں، اپنے بازوؤں میں کوئی اس طرح کی چیز پہنتے ہیں جو امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو وہاں پہ آگ پہنائیں گے۔ امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے چاندی جائز قرار دی ہے۔ آپ چاندی کی انگوٹھی پہن لیں، آپ چاندی کا کڑا پہن لیں، آپ چاندی کی چین پہن لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز کی بنی ہوئی کوئی چیز یہ امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح فرما برداری کرتے، آپ کی اطاعت اور محبت میں اس طرح اعمال کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں میں یہ جانتا ہوں اے حجر اسود، مجھے یہ علم ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ تو عام پتھروں کی طرح ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے اس طرح کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں یہ کام کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہم کوئی ایسا عمل کریں، ہم کوئی ایسا اعمال میں سے ایسا کام کر جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت مل جائے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت اس کام میں لگا رہتا، میری یہ خواہش ہوتی کہ میں کسی نہ کسی طرح سے حضور کے کام آ جاؤں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کر دوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے پاس تھا، آپ رات کے وقت اٹھے
میں نے وضو کا پانی دیا، برتن لے کے گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے خوش ہوئے، میری اس خدمت پہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ کچھ مانگو، میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں لے دیتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا مانگو میں دیتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے۔ فرمایا ربیہ کچھ مانگ لو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ عطا فرما دے گا۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم جیسا کوئی ہوتا، کوئی مال مانگتا، کوئی گھر مانگتا، کوئی گاڑی مانگتا، کوئی منصب، کوئی ملازمت مانگتا، صحابی رسول کو دیکھیے، ان کی محبت چیک کیجئے۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ کی جنت میں ہمسائیگی چاہتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، اگر آپ نے لے کے دینی ہے تو پھر اللہ سے اپنی ہمسائیگی لے دیں مجھے جنت میں۔ دو مطالبے ہو گئے، جنت بھی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی فَعِنِّي عَلَىٰ کثرت السجود، پھر تم میری مدد کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ایک کام میں کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، دوسرا کام تم کرو، اللہ رب العزت یہ عمل قبول فرما کے جنت بھی دے گا اور جنت میں نبی کی ہمسائیگی بھی ملے گی۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنا۔ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے سے مراد یہ ہے فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو لازم ہے، اس کے پڑھے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ نوافل ادا کیے جائیں، نماز تہجد ادا کی جائے، نماز سے پہلے اور بعد میں سنن کا اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ جنت میں بھی داخل ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسی ایسی قربانیاں دی کہ آج ہم ان کو سن کر صرف رشک کرتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں کی دنیا میں آ کے دیکھیں تو صحابہ اکرام نے وہ کام کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں ان کے لیے ان کے ایمان کو اور ان کی اس اطاعت کو اپنی امت کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، غزوہ بدر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں سے سیدنا ابو بکر لڑ رہے ہیں، ابو جہل کی فوج میں سے ابو بکر کا بیٹا مد مقابل ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، آمنے سامنے جنگ چل رہی ہے۔ بعد میں بیٹا کہتا ہے ابا جان جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران آپ میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر احترام کرتے ہوئے آپ پر تلوار نہیں چلائی، آپ کو قتل نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر احترام کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، ایک دفعہ بھی میری رینج میں آتا، محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام نے تو یہ تک بھی کیا ہے، اور یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ صحابہ اکرام نے اس طرح کے کام کیے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ خواب آئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ہم مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مکہ سے آئے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے، اپنا گھر بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، رشتہ دار بھی چھوڑے، اللہ کا پیارا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ بھی چھوڑا۔ حضور کو خواب آئی اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا، بعد میں بتایا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک الہام ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ بھئی تیاری کر لو، ہم حج کے لیے جانے والے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جانے والے ہیں۔
صحابہ اکرام میں سے 1400 لوگ آپ نے ادھر ارد گرد سارے جگہوں پہ اعلان کروا دیا۔ 1400 صحابہ نبی کے ساتھ چل پڑے، قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے اور صرف تلوار اسلحہ کے طور پہ ساتھ لے لی، اور وہاں پہ چل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو قریش مکہ نے روک لیا، اور ان کے ہاں قانون یہ تھا، یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا کہ حرم مہینوں میں کوئی بھی شخص، بے شک اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے، وہ بیت اللہ میں آگے عبادت کرنا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔ تو لیکن انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ صلح کی بات چیت چل پڑی، کچھ ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے بھی گئے، بات نہ بنی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دوہرے داماد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنا سفارتکار بنا کر، اور کہا کہ عثمان آپ جائیں، ان سے ڈیل کریں، بات چیت کریں۔ سیدنا عثمان گئے، حضرت عثمان کا سارا خاندان وہاں مکہ میں تھا، ان کے پاس ٹھہرے، بات چیت کی۔ انہوں نے کہا عثمان ہم یہ تجھے آفر دیتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں عبادت کر لیں، باقی مسلمانوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ مکہ میں موجود ہیں، بیت اللہ سامنے ہے، اجازت بھی ہے، روکنے والا کوئی نہیں، کہہ رہے ہیں عبادت کر لو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ یہ حکم دیا، وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ جب تک میرا نبی نہیں آئے گا، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے، عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ صحابہ اکرام کے ایمان کی اللہ رب العزت نے ایسے گواہیاں نہیں دے دی، انہوں نے اس پہ بے شمار خدمات دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کفار کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کھڑے ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی بد دعا کے الفاظ سنے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف سے بھی لڑیں گے، بائیں طرف سے بھی لڑیں گے، آپ کے اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے، شمال جنوب سے، ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے لیے لڑیں گے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ان کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، آپ مسکرا پڑے، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، کھل اٹھا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں تھیں، انہوں نے جو کہا پھر میدان کارزار کے اندر وہ کر کے بھی دکھایا۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کے اندر ان کے مد مقابل ان کا سگا باپ آیا، انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں عاصم بن ہشام ان کے مد مقابل آیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ مصعب بن عمیر کا بھائی آیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بے شمار صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، اپنے خونی رشتہ دار صرف اس لیے ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کو قتل کر دیا، ان کو میدان کارزار میں چھوڑا نہیں، ان کی حمایت نہیں کی کہ یہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ اپنے بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، مال و دولت کو بھی چھوڑا۔ یہ صحابہ اکرام نے قربانیاں دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کے
ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی نہ کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر امن و امان کا مسئلہ ہوگا، پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، صحابہ جیسا ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔